ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب نعت نبی کے ذریعے ہم سب کو مسرور فرما رہے تھے۔ سامعین محترم، مفتی صاحب نعت پاک پڑھ رہے تھے اور ہم سب کے چہروں پر ایک خوشی کی لہر دوڑ اٹھی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے جس نبی کے واسطے دنیا سجائی گئی۔ بہرحال سامعین کے چہرے پر ابھرنے والی سے بٹے زبان حال سے ہم سے یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب ہی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ بہرحال آئیے بلا کسی تنقید و تاخیر کے حضرت الاستاذ حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے میں نہایت ہی ادب و احترام سے درخواست کرتا ہوں حضرت والا تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفید کرائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ خصوصی کرم کا معاملہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جس نبی سے زیادہ اپنی امت کے لیے کسی نے قربانیاں نہیں دی، آپ سے زیادہ کسی نبی نے اپنی امت کے لیے آنسو نہیں بہائے، آپ سے زیادہ کوئی نبی اپنی امت کے لیے سخت خوردہ نہیں ہوا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرماتے ہیں لقد رضيت بالله ما لم يرض أحد ولقد خبثت بالله ما لم يخف أحد مجھے راہ خدا میں جتنا ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، مجھے راہ خدا کو جتنا ڈرایا گیا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، آپ کی تفتشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اذیتوں کو برداشت کرنا
اصل میں امت کو معلوم نہیں ہے۔ اگر امت کو صحیح معنوں میں آپ کی قربانیاں معلوم ہوتی، آپ کی تکالیف کا علم ہوتا، تو جو بے حسی امت کے اندر ہے وہ نہ ہوتی۔ دین سے جتنی بیزاری ہے اتنی بیزاری نہ ہوتی۔ جو خدا فراموشی کی زندگی گزر رہی ہے ایسی زندگی نہ گزرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دکھ اٹھائے ہیں ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے، ہم ان کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابتدا سے لے کر کے اور دنیا سے پردہ فرمانے تک سوائے مصیبتوں کے، مشکلات کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت کے سانس بہت کو ملے۔ بچپن بھی آپ کا یتیمی میں گزرتا ہے۔ باپ پیدائش سے پہلے یتیمی کا داغ دے کر کے چلے جاتے اور ماں 6 سال کی عمر میں آپ کو چھوڑ کے دنیا سے چلی جاتی ہے۔ 8 یا 9 سال کی عمر ہوتی ہے، دادا محترم بھی اللہ کے بلانے پر لبیک کہنے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ صرف اپنے چچا کے سہارے پہ ہیں اور حقیقت میں اللہ کے سہارے ہیں۔ ظاہری دنیا میں آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ جن سہاروں پر آدمی کو ناز ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں میرے کام آ سکتے، کوئی استاد پڑھے گی تو میرا ساتھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ظاہری سہارے ایک ایک کر کے سب ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ جب میں کسی کو عزت دینا چاہتا ہوں تو کسی سہارے کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، کسی کتے قبیلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس کو حضرت علی نے فرمایا ہے من اراد عزا بلا عشیرہ وغیرہ بلا مال وحیبتا عند السلطان فلیخرج من ذل معصیت اللہ الى عز طاعت اللہ۔ جو بغیر مال کے مالداری چاہے اور جو بندہ بغیر کسی اپنے خاندان کے لوگ چاہے بادشاہوں کے پاس، تو اس کو چاہیے اللہ کی نافرمانی کی ملت سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی عزت کو اپنائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ازل سے عزت کو طے کر دیا۔ ظاہری عزت کے نقش ختم، لیکن اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام عمل میں آیا۔ روز بروز عزت کا گراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ مکے والے ہی نہیں، اطراف و اکناف والے، دور دراز کے شہروں والے آپ علیہ السلام کا نام لینا آپ کی توہین سمجھتے ہیں، آپ کو صادق اور امین کے مبارک نقب سے یاد کرتے۔ بچپن سے جوان عمری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کی چوٹیوں پر پہنچے اور سب آپ کے بارے میں
فیصلہ کر چکے تھے کہ لوگوں میں اس سے زیادہ بااخلاق، باکردار، باحیا، محترم کوئی اور دوسرا نہیں ہو سکتا. لیکن اس عمر تک پہنچنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، بڑی مشقتوں کو آپ نے کھیلا ہے. بچپن کی عمر ہے 9-10 سال کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے پاس بکریاں چرانے لگے. شام تک مکہ کے کسی سردار کی بکریاں چراتے ہیں اور شام کو تو ایک قیراط مل جاتا ہے. قیراط یہ درہم کا ایک چھٹا حصہ ہوتا ہے. 2 قیراط 3 قیراط مل جاتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر کرتے ہیں تجارت کی وجہ سے. 11 سال کی عمر میں آپ نے سفر کیا. وہ عمر جس میں بچوں کو شعور نہیں ہوتا، نفع نقصان کا احساس نہیں ہوتا، اس عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر کرتے. پھر نبی علیہ السلام گھر کے اندر رہتے ہیں لیکن کسی پر بوجھ نہیں بنتے، اپنا کما کے رہتے ہیں، چچا کو دیتے ہیں. لیکن چچا آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ نہیں جاتے اس وقت تک چچا کھانا نہیں کھاتے، بچوں کو بھی نہیں کھانے دیتے. آپ جب تشریف لے آتے ساتھ میں بٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے مصیبتیں اٹھائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اس وقت آپ کی عزت کا سورج نکل رہا تھا. آپ علیہ السلام کی عزت اپنی انتہا کو ظاہری طور پر پہنچ چکی تھی. ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور مکہ والوں کو آپ سے بڑی امیدیں تھیں کہ یہ ہمارے شہر میں علاقے میں کوئی انقلاب لائے. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. بس نبوت کا اعلان کرنا تھا. دشمنیاں دوستیاں دشمنیوں میں بدل گئی، نگاہوں کا دیکھنا بدلا، اقربا کی نگاہیں بدلی، اپنے پرائے ہو گئے، ہر وقت ساتھ رہنے والے دور چلے گئے. جو آپ کے نام پر اپنی عزت بڑھاتے تھے وہ اب آپ کا نام لینا پسند نہیں کرتے. جو آپ کے نام پر باغی اور غلام آزاد کرتے تھے وہ آپ کے لیے بددعائیں کرتے تھے. یہ نبوت کی ابتدا ہوئی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، جو آپ کو ستایا گیا ہے، آپ کو جو اذیتیں دی گئی ہیں، میرے بھائیوں کسی اور پر وہ مصیبتیں پہنچی تو شاید اس کا دل پھٹ گیا، اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا. لیکن اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا کلیجہ دیا، بہت بڑا دل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ستانے والے تھے ان میں سے کسی نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، ان میں سے آپ کسی کے مقروض نہیں تھے. کوئی ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ سکے
کہ انہوں نے ہماری عزت پر کوئی بٹا لگایا، ہم سے کبھی سوال کیا، لیکن یہ سارے کے سارے دشمن آپ کو جو سب سے زیادہ ستاتا ہے وہی کفار مکہ کا محبوب ہے، جو جتنا زیادہ آپ کو گالیاں دے لے، آپ کو اذیتیں دے لے، آپ کو تکلیفیں دے لے، مکہ کے سرداروں کی نگاہ میں وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا تمہیں پسند ہے اور میں تجھے بول نہیں سکتا جب تک کہ تم محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے کر ان کے منہ پر تھوک نہ۔ اللہ اکبر۔ جس میں مبارک پر مکھی کبھی بیٹھ نہیں سکتی، اللہ کے نبی کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، جس چہرے اقدس کو چاند اور سورج سے تشریح کی جا رہی ہو اور آسمانوں سے اللہ فرما رہا ہو قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آسمان سے بار بار آپ کا چہرہ اوپر اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آسمانوں سے آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، اس چہرے پر یہ مرحوم آ کر کے چھوٹتے ہیں۔ خود حضرت ایک صحابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں میں نے ایک جوان کو دیکھا، وہ بازار میں تھا، ایک آیا اس نے تھوکا، دوسرا آیا اس نے مٹی ڈالی، تیسرا آیا اس نے برا بھلا کہا، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر ایسا لگ رہا تھا کسی نے مٹی پوچھ دی، گیلی مٹی لگا دی ہو، آپ کا چہرہ مبارک ایسا ہو رہا ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام گھر پہنچ گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بچی تھی آئی، آپ کے چہرے کو دیکھا رونے لگی اور آپ کے چہرے کو دھونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کو تسلی دے رہے ہیں، بیٹی رنج نہ کر، غم نہ کر، تیرے باپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اللہ تیرے باپ کے دین کو دنیا میں پہنچائے۔ ہم اندازہ لگائیں اللہ کے نبی نے کیا کسی کا بگاڑا، کبھی کسی کے ساتھ اس نے برا کیا ہی نہ ہو، کسی کے لیے ایسا بول نہ بولا ہو اس کے دل کو دکھا دے۔ آج سب اسی ذات کے دل کو دکھانے کو ملے، سب اسی کو ستائے۔ حد تو یہ ہے حتیم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ ابو جہل ملعون کہتا ہے جاؤ اونٹ کی اوجھلی لے کر کے آؤ۔ دو بندے گئے، اونٹ کی اوجھلی لے کر کے آئے، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اس اونٹ کی اوجھلی کو آپ کی پشت مبارک پر رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پاتے ہیں سجدے سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا، وہ دوڑی ہوئی آئی، ان کو برا بھلا کہا اور اپنے ابا کی پشت سے اس اونٹ کی اوجھلی کو گرایا۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، اس وقت آپ کی زبان پر بددعا کے الفاظ کہ انہوں نے میرے اور میرے خدا کے درمیان میں رابطے میں خلل ڈالا۔ میں اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ یہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی کی بددعا کا مجھے علم ہے، چوتھی مرتبہ کا مجھے علم نہیں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے بددعا کی ہے۔ ایک مرتبہ تو یہ، دوسری مرتبہ جب خندق کے موقع پر آپ کی 4 نمازیں قضا ہوئی، آپ نے فرمایا اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں وسطی نماز یعنی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ بددعا کیا۔ تیسری مرتبہ بددعا کی قبیلے رعد، غطفان اور عشیہ، ان تینوں نے مل کر کے
آپ علیہ السلام کے 70 صحابہ کو لے جا کر شہید کیا۔ ان کے لیے اللہ کے نبی نے 40 دن تک فجر کی نماز میں دعا کی۔ یہ 3 مرتبہ دعائیں کا ذکر ہے، چوتھی مرتبہ کہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جب سر اٹھایا، یہ بدبخت کھڑے ہوئے تھے، ابو جہل، عقبہ بن معیط، ابو البختری، ابو ہشام، یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا یہ کھڑے ہیں اور یہ ٹھٹھا لگا رہے ہیں، آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بےہودے ٹھٹھا لگا رہے ہیں کہ آپ کا سر سجدے سے نہیں اٹھا رہا۔ آپ نے سر اٹھایا اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم علیک بقریش۔ پھر آپ کو فوراً دھیان آیا یہ تو سارے قریش والے نہیں۔ اب آپ نے نام لیا اللہم علیک ابی جہل بن ہشام، ایک ایک کا نام لیا، اے اللہ پکڑ تو ابو جہل، عقبہ بن معیط، ابو البختری کو، اور اسی طریقے سے فلاں کو فلاں کو فلاں کو، ایک ایک کا نام لیا۔ جتنے کھڑے ہوئے تھے سب تھر 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 کانپنے لگے، کیوں انہیں معلوم تھا ایک تو حجیم کعبۃ اللہ ہے، یہاں کی دعا رد نہیں ہوتی، اور پھر یہ دعا کس کی زبان سے نکل گئی، یہ بدعا کس کی زبان سے نکل گئی ہے؟ جس کی زبان پر کبھی جھوٹ آ جاتا ہے۔ جو زبان کا جھوٹا نہیں ہوتا، یاد رکھنا اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ہمیشہ لاج رکھتا ہے۔ تھر تھرانے کھڑے کام ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا ہم میں سے کوئی بھی اب خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابو لہب کے بیٹوں کے لیے بھی آپ نے دعا کی تھی، جب چہرے میں انہوں نے تھوکا تھا، آپ نے فرمایا تھا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط ہے۔ تو ابو لہب کا بیٹا ڈر گیا کہ اب انہیں بچ نہیں سکتا، گیا سفر میں جا رہا ہے، ایک جگہ پر رات کا پڑاؤ کرنا ہے۔ ابو لہب کو فکر ہوئی کہ محمد نے بدعا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے بچے کی خیر نہیں۔ جتنا زیادہ سفر تھا اور سامان تھا، بستر تھے، ان کا انبار لگایا اور اس کے اوپر ابو لہب نے اپنے بیٹے کو سلایا۔ رات میں شیر آیا، سب کے منہ سونگ رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے چھلانگ لگائی، سیدھا اوپر پہنچا اور اس کے بیٹے کو پھاڑ کر دیا۔ نبی دعا کرے تو وہ بھی عرش تک پہنچتی ہے، نبی بد دعا کرے وہ بھی عرش تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں، مکے کے اندر آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، 3 سال تک آپ سے بالکل مقاطعہ کیا گیا، بول چال بند، کھانا پینا بند، شادی بیاہ بنی خوشی بند، کچھ لے نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے۔ کیسی تکلیف ہے وہ ایام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، جو آپ کے چنیدہ چند ساتھی ہیں ان سے بھی قطع تعلق ہے۔ پھر وہ وقت بھی ہوا، وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے، آپ کے گلے میں پنجہ ڈالا گیا، کھینچا گیا، آپ کی آنکھیں ابل آئیں، آنکھیں باہر کو نکلنے لگی، پٹائی کی جا رہی ہے۔ ادھر سے ابو بکر دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے بندے کو مار رہے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا، ابو بکر پر سارے کے سارے پل گئے اور ادمرہ کر دیا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو، وہ اپنی دانش میں ابو بکر کو مرا ہوا چھوڑ دیا۔ یہ کس لیے اذیت ہے، کس لیے تکلیف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیوں کھیل رہے ہیں، کیوں برداشت کر رہے ہیں؟
اور یہ تکالیف کا سلسلہ مکہ میں ختم نہیں ہو جاتا، ختم نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں، وہاں مدینہ جا کر بھی آپ کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ آپ کی بیٹی زینب اپنے ابا سے ملنے مدینہ جا رہی ہے، سفر کر رہی ہے، لیکن ان درندہ سے انسانوں نے جانے نہ دیا۔ رات میں جب جانے لگی، ایک بدبخت نے اونٹنی کے مارا گر گئی اور حضرت زینب اونٹنی سے نیچے گئی۔ وہ حمل سے تھی، حمل ضائع ہو گیا اور کسی زخم میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، مدینہ پہنچ کے انتقال ہوا۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کی بیٹیاں جوانی میں جاتی ہیں، ان کے دل کا حال پوچھو۔ پھر آپ علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے، تینوں کے تینوں اللہ کو پیارے ہوئے۔ مکہ کے بدبختوں نے آپ کو تانا دیا کہ ان کی نسل نہیں چلے گی، ان کی کوئی نرینہ اولاد ہے نہیں۔ اللہ نے جواب دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہ آپ کا دشمن ہی نامراد ہوگا، اس کا ہی نام و نشان مٹ کر گیا۔ آج کوئی ابو جہل کی نسل جانتا ہے؟ ابو لہب کی نسل کا کسی کو پتا ہے؟ عتبہ کی، شیبہ کی، ابو بختری کی، شام کی نسل کا کسی کو پتا ہے؟ ان ناموں کو رکھنا کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک روحانی بھی جسمانی بھی آپ علیہ السلام کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حسن حسین سے جو چلی ہے، لاکھوں لاکھ میں، اور روحانی آپ کی نسل، ہم سب آپ کی روحانی نسل۔ آپ کا نام تابندہ تھا، تابندہ ہے، تابندہ ہے، روشن تھا، روشن ہے، روشن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی تکلیف بھی دی گئی، جسمانی تکلیف بھی دی گئی، خاندانی تکلیف بھی دی گئی۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے میرے چچا ایمان میں داخل ہوئے، آپ کی کوشش کی، انتقال کا وقت ہوا، آپ علیہ السلام چچا کے پاس ہیں، آپ چچا کے سرہانے بیٹھنا چاہتے ہیں، اتنے میں بدبخت ابو جہل آیا، سرہانے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ابو طالب کہیں ایسا نہ ہو تم بھتیجے کا دین آخر وقت میں قبول کرو اور قیامت کے دن مکہ کی بڑھیا تمہیں کہنا دے کہ موت کے خوف سے تم نے اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کیا۔ آپ فرمائے چچا کان میں ایک بار کہہ دو، میری رسالت کو قبول کر لو، قیامت کے دن خدا کی پکڑ سے بچا لو۔ لیکن چچا نے کیا کہا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ عَذَابُ مُصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَحًّا بِلَا مُبِينًا۔ بھتیجے مجھے پتا ہے تیرے دین سے بہتر دنیا میں کسی کا دین نہیں ہے۔ اگر مجھے عورتوں کے تانا دینے کا ڈر نہ ہوتا تو تیرے دین کو قبول کر کے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابو طالب کو کیا پتا کہ قیامت میں کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہر ایک سے دوسرا بیگانہ ہوگا۔ ہاں اگر کسی کو پرواہ ہوگی، ایک ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کو اپنی امت کی پرواہ ہوگی، باقی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو تکلیفوں میں، مدینہ پہنچے، ہجرت کی ان حالات میں گویا کہ آپ کے سر سے کفن بنا ہوا، چھپتے چھپاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، دیار غیر میں پہنچے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے،
اللہ اکبر. پھر مکہ میں مدینہ میں وہ حالات بھی آئے کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ پر فاقہ دوڑ پڑا. مصیبتوں کے پہاڑ مکہ مدینہ والوں نے مکہ والوں کی مدد کی. جو کچھ تھا وہ سب قسم لگا دیا. اپنے نووالد مہمانوں پر اور اپنے نبی پر سارا خرچ کیا. اب پورے مدینہ میں فقر و فاقہ دوڑ رہا. نماز میں صفوں کی صفیں گر رہی ہے. فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. کوئی تاریخ ایسی ملے گی کہ بھوک کی وجہ سے صفیں پوری گر جاتی. آدم سے لے کر کے اور آج تک کوئی ایسی تاریخ دکھا نہیں سکتا. اللہ اکبر. محمد کے دیوانے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ واقعے کی حالت میں. اس قدر بھوک کی شدت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے یا اپنا پیٹ اس کی پاٹی سے لگا کے دوہرے ہو رہے ہیں. اما عائشہ نے دیکھ لیا. فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ بھوک نے پریشان کر دیا ہے. بھوک کی آگ پیٹ میں لگی ہوئی ہے. کئی دن کا فاقہ ہو چکا ہے. ہمارے یہاں تو ایک فاقہ بھی نہیں ہوتا. ایک ہو جائے تو محلہ ڈال لیتا ہے فاقہ ہو جائے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینوں کے فاقے ہو جائے. 3 چاند نکل رہے گھر میں کھانے کو نہیں. صرف کھجور مل جاتی ہے اسی سے کمر سیدھی ہو جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیں. میرا کہنا آسان ہے آپ کا سننا آسان ہے. پوچھو اس کے دل سے جس پہ گزری. اس کے دل سے پوچھو جس پہ یہ گزری ہے کیا حال ہوتا ہے. رات میں نیند نہیں آ رہی. تڑپ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہے. ادھر سے حضرت ابوبکر پہنچے مسجد نبوی میں. تھوڑی دیر گزری ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے. یہ دونوں پہنچے آپس میں کہنے لگے. حضرت عمر نے پوچھا ابوبکر بھائی آپ کہاں ہیں کیسے ہوا؟ حضرت ابوبکر نے کہا بھوک نے پریشان کیا تو گھر میں بیٹھا نہیں. عمر تم کیسے آئے؟ کہا میرا بھی یہی حال ہے. بھوک نے جب تنگ کیا ہے تو مسجد میں آ کے پڑا. یہ دونوں اسی حال میں تھے. سامنے سے آفتاب نبوت طلوع ہوتا ہے. پردہ ہٹتا ہے. اللہ کے نبی سامنے سے آتے ہیں. یہ دونوں دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا. فرمایا میرے پیارے اس وقت تم یہاں کیسے؟ دوپہر کے وقت میں تو دنیا نہیں ہوتے ہو. اس وقت تم یہاں کیسے؟ ہمت نہیں ہو رہی ہے اپنے فاتح کو ظاہر کرنے. بتائیں تو کیسے بتائیں. کہیں تو کیسے کہیں. حال دل بیان کرے تو کیسے کرے اور نہ کرے تو ان کے سوا ہے کون دوسری. کہیں گے کس سے جو ہم نے کوئی تسلی کے الفاظ کہے گا. تو حضرت عمر نے ہمت کر کے کہا کہ نبی ہم دونوں کو بھوک نے پریشان کیا ہے اس لیے ہم مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے. آپ کیسے نکل کے آئے؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک نے تنگ کیا ہے تو میں نکل کے مسجد میں آئے. اب تینوں واقعے سے پریشان ہیں. اللہ کے نبی اپنا فاقہ برداشت کر لیتے لیکن جب اپنے دونوں ساتھیوں کو اس حال میں دیکھا آپ سے برداشت نہیں ہوا. آپ نے کہا چلو ابو ایوب انصاری جو میرے پہلے مہمان میزبان ہیں ان کے یہاں چلتے ہیں. وہاں پہنچے. ابو ایوب انصاری گھر میں نہیں تھے. بیوی تھی. بٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا. اتنے ابو ایوب انصاری آ گئے. آگے کھجور کا خوشہ توڑ کے لائے. اس میں کچی بھی پکی بھی اور کچری بھی پیش کی. اللہ کے نبی ان کو کھانے میں مشغول ہو گئے.
اتنے میں ابو ایوب انصاری نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، سالن بنایا، روٹی پکائی، آپ کے سامنے پیش کی، تینوں نے مل کر کے کھائی۔ تینوں نے جب کھائی، پانی ٹھنڈا کیا، آپ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا ہے۔ حضرت عمر تڑپ گئے، اتنی بھوک کی حالت میں یہ غذا کھانے کو ملی ہے، اور پھر بھی قیامت میں اس پر بھی سوال ہوگا، اس پر بھی سوال ہوگا۔ ہم نے کبھی سوچ لیا کریں دن میں کتنی مرتبہ کھاتے ہیں، لیکن کتنی مرتبہ شکر کے لیے میری زبان کھلتی، شکر کے لیے کتنی مرتبہ میری زبان کھلتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقے برداشت کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ نکلے، ایک باغ کے پاس سے گزر رہے، وہاں پر دیکھا رتی کھجوریں جو باغبان باہر پھینک دیتے ہیں باغ کے، وہ پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی ان کو اٹھا کھانے لگے۔ فرمایا علی کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ کے نبی یہ کھجوریں مجھ سے نہیں کھائی جاتی، یہ رتی کھجوریں ہیں۔ آپ نے فرمایا علی 3 دن ہو گئے ہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے، بھوک پریشان کر رہی ہے، ان رتی کھجوروں سے میں اپنے پیٹ کی آگ بجھا، پیٹ کی آگ بجھا۔ اندازہ لگائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں 4 روٹیاں بناتی ہیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے شوہر علی کے لیے، 2 اپنے شہزادوں کے لیے، حسن حسین کے لیے 4 روٹیاں بنائی، 2 بیٹوں کو دی، ایک شوہر کو دے دی۔ ایک روٹی کا لقمہ توڑا تھا، ابا کی یاد آ گئی، ابا کی یاد آ گئی، پتہ نہیں ابا نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا۔ روٹی کو کپڑے میں لپیٹا، حالی آئی، اللہ کے نبی تشریف فرماتے، اے رہی ابا جی 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک اپنے لیے، ایک علی کے لیے، 2 اپنے بیٹوں کے لیے، ان کو دے دی، اپنی روٹی کھانے لگی۔ ابا جی آپ کو یاد آ، کتنی محبت ہوگی بیٹی کو اپنے باپ سے۔ آپ نے روٹی لی، لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا اور فرمایا بیٹی یہ 4 دن کے بعد تیرے باپ کے پیٹ میں یہ لقمہ جا رہا، 4 دن کے بعد لقمہ جا رہا۔ ہم اندازہ لگائیں کن قربانیوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ دین کی سنت، یہ قرآن کی حدیث ہم تک پہنچائی، کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج ذرا ذرا سے بہانے پر ہم نبی کی سنتوں کو خطے میں چھوڑ دیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم کیا جرم کر رہے ہیں، کیا خطا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو جاتی ہے آپ علیہ السلام کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو یاد نہیں آتا، یاد نہیں آتا۔ خندق کے موقع پر صحابہ کرام آ رہے ہیں، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، آپ بھی کھود رہے، صحابہ بھی کھود رہے، آپ بھی مٹی اٹھا کر کے باہر پھینکتے ہیں، صحابہ بھی پھینک رہے ہیں۔ اتنے میں صحابہ کچھ آئے، آ کر کے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور دکھایا، اللہ کے نبی الجوع یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بھوک نے بہت تنگ کر رکھا ہے، ہم نے کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے یہ پتھر باندھ رکھا ہے اپنے پیٹ پہ۔ صحابہ نے یہ اٹھایا، میرے آقا نے اپنا کپڑا اٹھایا، اپنا کپڑا اٹھایا، ایک کے بجائے 2 پتھر بنے، 2 پتھر بنے کہ تم نے اگر فاقہ کیا ہے تو تمہارا جو محبوب ہے اس کو بھی کئی دن کا فاقہ ہے، اس کو بھی کئی دن کا فاقہ ہے۔ میرے بھائی اندازہ لگاؤ، اپنے نبی کی قربانیوں کا اندازہ لگاؤ۔ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، کچھ تو دل پہ چوٹ لگے، کچھ تو درد ہو کہ میرے نبی نے میری خاطر کتنی قربانیاں اٹھائی، کتنے دکھ جھیلے، کتنے باقی کیے ہیں، کتنی راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاقوں سے گزر گئے، رو رہے کے گزر گئے، اور ہمیں کبھی بھی ان غموں کا دھیان نہیں آتا، ان غموں کا ہمیں دھیان نہیں آتا۔
ان خوابوں کا ہمیں دھیان دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خواب کیے، کتنے دکھ جھیلے۔ دنیا میں جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اپنی اولاد کے لیے جمع کر دیتا ہے تاکہ میرے بعد میری اولاد پریشان نہ ہو، میرے بعد میری اولاد پریشان نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو جمع کرتا ہے۔ یہاں آؤ دیکھو جو نبیوں کے سردار ہے، کائنات جن کے لیے بنائی گئی ہے، ان کا حال کیا ہے؟ آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی جسم مبارک پر جو چادر پڑی ہے اس میں بھی پیوند لگا ہوا ہے، اس میں بھی پیوند لگا ہوا ہے۔ آپ کے گھر میں اس وقت بھی روشنی کے لیے چراغ میں تیل ڈالنے پڑی ہے، اندھیرا ہے، ظاہری اندھیرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کو حسن حسین کی یاد نہیں آ رہی کہ میرے حسن حسین کا میرے والد کیا بنے گا؟ میرے دل میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، میں یوں ہی خالی ہاتھ جا رہا ہوں، ان کو میں نے کچھ نہیں دیا۔ آپ کو ان کی یاد نہیں آ رہی، ان کی یاد نہیں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم مکانوں کے لیے ہوتے ہیں، میرے پاس مکان نہیں، میرے پاس کوٹھی نہیں، میرے پاس بنگلہ نہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں میرے نبی کے مکان کیسے، میرے نبی کے مکان کیسے، جن مکانوں میں جبرائیل وحی لے کر آتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے مکانوں میں گیا، کھڑا ہوا تو میرا سر چھت میں رکھا ہے، میں جب لیٹا ادھر دائیں ہاتھ میں نے کیا تو ادھر کی دیوار میں رکھا تھا، ادھر بائیں ہاتھ کیا بائیں دیوار میں رکھا تھا، سر میرا شاہنے پہ لگا تھا، پیر میرے دہلیز میں لگ رہے تھے۔ یہ کس کا مکان ہے؟ یہ کس کا مکان ہے؟ قسم اللہ پاک کی، ساری دنیا کے قلعے قربان ہو جائیں تو جھوٹے ہو، ساری دنیا کے محلات قربان ہو جھوٹی ہو۔ میں سچ کہوں بھیجا نہ ہوگا، جنت کے محلات قربان ہونا چاہے، ان جھوپڑیوں پہ ان چھپروں پہ تو حق ادا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ مکان ہے ہمارے نبی کا، اوپر پر تو چھت نہیں تھی، پتھر ریت ہے، اوپر چھپر کا چھپر، چھپر میں اللہ کے نبی نے زندگی گزاری ہے۔ بارش ہوتی ہے چھپر ٹپکنے لگتا ہے، گھر گیلا ہو جاتا ہے، لیکن یہی وہ گھر ہے جہاں جبرائیل وحی لے کر کے اترتا ہے، یہی وہ چھپر ہے جہاں قرآن اتر رہا ہے۔ اسی چھپر سے علم کے چشمے ابل رہے ہیں، علم کے دریا بہ رہے ہیں۔ یہی تربیت گاہ ہے جہاں صحابہ کی تربیت کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، گھروں کے لیے نہ رہو، گھروں کے لیے نہ رہو، کاروبار کے لیے نہ رہو، رونا ہے تو دین کے لیے رو، غم کھانا ہے تو دین کا غم کھاؤ۔ آج سب کے لیے رونے والے، بچوں کے لیے رونے والے، گھر کے لیے رونے والے، بیوی کے لیے رونے والے، کاروبار کے لیے رونے والے، دین کے لیے رونے والا کوئی نہیں۔ کہ اللہ کے نبی مجھ سے آپ سے نہیں پوچھیں، مجھ سے آپ سے سوال نہیں کریں گے جب میرا دین گزر رہا تھا تم کہاں تھے، میری سنتوں کا جب مذاق اڑایا جا رہا تم کہاں تھے، میرے دین کو جب دھکے دیے جا رہے تھے تم نے اس وقت کیا کیا تھا؟ کیا جواب ہوگا میرے پاس میں کیا جواب دوں اللہ کے نبی کو؟ ساری دنیا ہر کمپنی والا اپنی چیز کے پرچار میں لگا ہوا ہے، پرچار میں لگا ہوا ہے۔ ہر کمپنی نے سیل مین اپنے بنا رکھے ہیں، بڑی بڑی ہولڈنگیں لگا رکھی ہیں، اپنی تجارت کے فروغ کے لیے کیا کس طریقے سے اس کی نمائش کی جاتی ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے کس طریقے سے ایڈورٹائز کیا جاتا ہے۔ حالانکہ سب چھوٹا سامان بیچنے والے، ہمارے پاس سچا دین تھا، ہمارے پاس حق دین تھا، ہمارے پاس نبی کی سچی سنتیں تھی، لیکن ہم ہی دبا کے بیٹھ گئے، نہ خود عمل کیا، نہ وہاں تک پہنچایا کہ لوگ اس کے اوپر عمل کرتے۔ میرے بھائیوں، اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر کے دیکھو کہ جتنا ہم دنیا کے لیے وقت دیتے ہیں، بچوں کے لیے وقت دیتے ہیں، دوسری چیزوں کے لیے وقت دیتے ہیں، کیا اتنا دین کے لیے وقت ہے؟
نبی کے غم کو اپنا غم بنائیں، نبی کے درد کو اپنا درد بنائیں، نبی کی کڑھن کو اپنی کڑھن بنائیں۔ میں درد نہ بناؤں نبی کے درد کو، نبی کے دین اجڑے مجھے غم نہ ہو تو کس کو غم ہوگا؟ نبی کی سنتیں ویران ہو مجھے غم نہ ہو تو کسے غم ہوگا؟ میرے بھائی اللہ کے لیے کچھ سوچو، کچھ تو رہ کھاؤ، کچھ تو قدم بڑھاؤ، کچھ تو فکر کرو۔ کچھ نہیں، اپنے گھر کی اپنے پڑوس کی فکر کرو، ان کی فکر کرو، ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ میرے نبی کی قربانیاں آپ کے سامنے اسی لیے رکھی، نبی کا درد اسی نے رکھا ہے۔ یاد کیا کرو نبی کے اوپر جب احد کے پہاڑ پر پتھر پڑے تھے، نبی کی پیشانی پر جب تلوار لگی تھی، پتھر لگا تھا، نبی کے دانت شہید ہوئے تھے، نبی کے دانت شہید ہوئے تھے۔ یاد کر لیا کرو اس خون کو، آپ کے منہ ہر بر کے آپ کے منہ خون آ رہا تھا۔ حضرت فاطمہ دوڑ کے آئی، ڈانٹ جلایا، نبی جہاں پر زخم ہوا تھا اس زخم پہ آ کر کے لگایا، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیف یفرح قوم دموا وجہ نبیہ، ایسی قوم کو کیسے کامیابی ملے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے ہی پسند نہیں کر رہا۔ تو میرے بھائیوں کبھی تو یاد کر لیا کرو، کبھی تو تاریخ کی وادی کو اپنے ذہن میں لے آیا کرو جہاں پر پتھروں کی برسات ہوئی ہے، پتھروں کی برسات ہوئی ہے، مارنے والے تھک کے لوٹ گئے، مارنے والے پتھر مار کر کے لوٹ گئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چور چور ہو گئے ہیں، بدن لہولہان ہو گیا ہے۔ اللہ کو رحم آیا، فرشتوں کو رحم آیا، دشمنوں کو رحم آیا، دشمنوں کو رحم آیا، سب کو رحم آیا۔ اللہ کرے مجھے بھی رحم آئے، آپ کو بھی رحم۔ ہم اپنے نبی کے درد کو درد، نبی پر جو پتھر پڑے ہیں ان پتھروں کی اللہ کے رضا چھوڑا۔ کچھ تو اپنے دین کے لیے کرو، اپنے نبی کے دین کے لیے کرو، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی اللہ کے لیے کچھ تو فکر کرو گے، میں انشاءاللہ کرو گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، نبی کے غم کو اپنا غم بنانے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور دین کے لیے قربانی کے جذبے ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ میرے بھائی صحابہ نے نبی کے غم کو جب غم بنایا تھا، اللہ کا کیا حال تھا ان کا۔ صحابہ نبی کو ایک لمحہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، نبی کے شہر کو ایک لمحہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن سب کو چھوڑا، سب کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ ایسا بھی ہوا ہے ام فضل کے 10 بیٹے تھے، ام فضل کے حضرت عباس کے 10 بیٹے تھے۔ عباس کی اہلیہ نے کہا اپنے بیٹوں سے جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں، میرے بیٹوں میرے دل کی تمنا یہ ہے تم سب کے سب مکہ مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنے بھائی کے دین کو فروغ دینے کے لیے۔ میں چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو تم میں سے کوئی میرے پاس موجود نہ ہو، کوئی موجود نہ ہو، غیر میرے جنازے کو اٹھائے تم میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو۔ میں یہ چاہتی ہوں تم سارے کے سارے دنیا میں پیوند بن جاؤ، جا کر کے قیامت میں اللہ سے کہہ سکتے 10 بیٹے تھے تیرے نبی کے دین کے لیے، ان کو میں نے روانہ کیا۔ اللہ کو درد ہمیں بھی دے، اللہ کو ہمیں بھی دے، وہ دین کی عظمت ہمارے دلوں میں بھی اللہ پیدا کرنا دے۔ دعا